قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ دوستو، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا دن منایا گیا، مہینہ منایا جائے گا۔ یہ تو ولادت باسعادت کی نسبت سے مناتے ہیں، یوں تو سارا سال ہی حضور کے میلاد کا صدقہ ہے، اور ساری صدیاں ہی حضور کے میلاد کا صدقہ ہیں، اور کائنات کا اول سے آخر تک سارا زمانہ ہی میلاد کا صدقہ ہے۔ کوئی دن مقرر نہیں ہے پابندی سے، سارا سال منائیں، حضور کی ولادت کی خوشی ہے، مگر یہ دن منایا گیا کہ ولادت کا دن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے ہمیں کوئی پیغام بھی تو دیا یا نہیں دیا؟ بولیے نا، پیغام دیا یا نہیں؟ کوئی پیغام دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کسی مقصد کے لیے ہوئی یا بغیر کسی مقصد کے لیے؟ بولیے نا، اللہ پاک نے اپنا محبوب ہم میں بھیجا، کسی مقصد کے لیے بھیجا یا بغیر مقصد کے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ولادت دنیا میں کرائی، اپنے محبوب کی بعثت فرمائی، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا مقصد کے لیے۔ یہاں تک آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ مقصد کے لیے بھیجا۔ اب مقصد کا فیصلہ آپ اور ہم اپنے طور پہ کریں یا قرآن سے پوچھیں؟ سوچ لیں، ڈھیلی بات کی ہے، خیال لگتا ہے کہ اپنی طرف سے ہی کر لیں تو بہتر ہے، قرآن سے لیا تو کہیں پھنس نہ جائیں، طے کر لیں۔ آقا دو جہاں کی ولادت، آقا دو جہاں کی بعثت، آقا کی دنیا میں تشریف آوری اور رب کی طرف سے بھیجا جانا، اس کا کوئی مقصد تھا۔ وہ مقصد کہاں سے پوچھنا ہے بتائیے، اپنی طرف سے یا قرآن سے؟ اور اگر قرآن ایک مقصد بتا دے تو بولیے پھر میلاد منانے والوں، میلاد النبی کا جشن کرنے والوں، میلاد النبی کی عید منانے والوں، ایمان والوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، اگر قرآن حضور کی آمد کا مقصد بتا دے تو بولیے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے یا نہیں؟ یہ سوچ کے بات کرنا، بنا لیں گے یا نہیں؟ پکی بات ہوئی۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں، مولا تو نے اپنا محبوب بھیجا، اس بھیجنے کا مقصد ہی بتا دے، کیوں بھیجا؟ اللہ پاک اعلان کرتا ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجا، اور دین حق، دین اسلام دے کر بھیجا، دین حق اور دین اسلام دے کر اپنے رسول کو بھیجا۔ اب مولا اگلا راز کھول دے، کیوں بھیجا؟ تو چاہتا کیا تھا؟ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ فرمایا ایک ہی مقصد، لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے جتنے نظام ہیں ان نظاموں پر مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو غالب کر دیا جائے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو نافذ کر دیا جائے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے نظام کو غالب کر دیا جائے۔ باقی نظام سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، مکر ہیں، فریب ہیں، دجل ہیں، فسق ہیں، فجور ہیں، ظلم ہیں، کفر ہیں، ان سارے بتوں کو توڑ دیا جائے اور جو نظام مصطفیٰ لایا ہے اسے نافذ کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، انقلاب رسول میں اور بھی قبول ہے، لگائیں مصطفی انقلاب، انقلاب انقلاب، مصطفی انقلاب، انقلاب انقلاب، مصطفی انقلاب۔ عزیزان محترم، انقلاب لائیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ اسی لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ تو اولنا و آخرنا میں کون ہوگا؟ پھر جو حضور کا ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ہونا چاہیے کہ حضور کا لایا ہوا دین دنیا پر غالب کر کے دم لیا، اور جو حضور کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرتا
یہ فیصلہ اسی پہ چھوڑتا ہوں، قرآن سامنے ہے، وہ فیصلہ کرے۔ مجھ سے نہ پوچھئے یہ سوال، مجھ سے نہ پوچھئے کہ قادری صاحب دین کی تبلیغ اور واعظ تو بہت اچھا کام تھا، یہ سیاست میں کیوں آئے؟ یہ سوال مجھ سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ اگر باطل نظام کو چیلنج کیے بغیر، ظلم کے نظام کا تختہ الٹنے کے لیے جہاد کیے بغیر، اور باطل نظام کے ساتھ ٹکرائے بغیر خالی وعظوں اور تقریروں سے دین غالب ہوتا تو میں بھی اس میدان کی طرف نہ آتا۔ اگر خالی وعظ اور خالی تقریریں اور کتابیں لکھنے سے اور خالی تبلیغیں کرنے سے اگر میرے مصطفیٰ کا دین غالب ہوتا تو میرے آقا مکہ چھوڑ کے کبھی مدینہ ہجرت نہ کرتے، مکہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہ تھی۔ فرماتے کافرو حکومت تم کرو، واز میں کیا کروں، مشرکو حکومت تمہاری اور واز اور تبلیغ ہماری، سمجھوتا ہو جاتا، سلطنت تمہاری، اسمبلیاں تمہارے پاس، نظام تمہارا، حکومت تم کرو، جو نظام چاہو لاؤ، میں تو صرف واز ہی کرنا ہے، اللہ کی توحید کا درس دینا ہے، آخرت کا فکر دینا ہے، میں مذہب کی پرچار میں کروں گا۔ اگر اس پر سمجھوتا ہو جاتا تو ضرورت تھی کسی ہجرت کی؟ ضرورت تھی بدر، احد اور طائف و حنین کی جنگوں کی؟ یہ غزوے ہوئے، ہجرت ہوئی، مدینہ آباد ہوا، بدر کے مارکے ہوئے، احد میں میرے آقا کے رخسار زخمی ہوئے، آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، خندق کھودی، چشم بطن مبارک پر پتھر باندھے، فتح مکہ ہوئی، غزوات ہوئے، قربانیاں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے، کس کے لیے؟ خالی واز کے لیے؟ خالی واز پر، خالی تبلیغ پر، یا باطل نظام سے ٹکر لے کر دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے؟ بولیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو آقا اسی لیے آئے کہ باطل سے ٹکرایا جائے۔ تو یہ سوچنا کہ والی واز تبلیغ ہی قائم رکھیں تو یہ یزید والا دین ہے، حسین والا دین نہیں ہے۔ خالی واز تقریر چلے اور تبلیغ چلے، یہ ابو جہل اور ابو لہب والا تصور ہے مذہب کا، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ ابو بکر، عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔